کنکلوڈ یہ یہاں ہوں گے. دیکھیے یہ جو سروے ہے یہ ایک اکنامک ڈاکومنٹ تو ہے لیکن یہ کہانی بھی بیان کرتا ہے پچھلے گزشتہ سال کی ان ٹرمز آف ریزیلینس, جو ڈسپلن شو کیا گیا اور جو رینیوڈ کانفیڈنس ہے. اور اس سارے سلسلے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گزاشتات رکھوں گا. دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر, جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی, اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹیو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس. اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا, اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا. تو یہ تین وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, the tariff uncertainty was there but the other two factors were not in the picture. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے, اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ, ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے. اچھا, اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے, 3.7% رہی, اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو. کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے, بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے. اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے, اور اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26. اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی, جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی, 24 میں یہ 2.6% رہی, 25 میں یہ 3.2% ہو گئی. اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے, فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا اس کی وجہ سے ہم جو ہے افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے جو گزشتہ سال $1,751 تھی.
اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا, اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف, تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک, ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی, جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں, یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے, آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں, تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹالک منرلز, آٹوموبائلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large-scale manufacturing. This is broad-based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا, تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا, فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا, پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا, اور آٹوموبائلز میں 31%, 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز, اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز, جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ڈیجیٹل اکانومی میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن پہ آتا ہوں. اس میں جو آپ سب کو علم ہے لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 0.7% آف GDP, لاسٹ ایئر دس واز 2.6%. اسی طرح پرائمری سرپلس میں بھی بڑھاوا آیا ہے, اور خاص طور پہ FBR کے محصولات کی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ چیئرمین FBR یہاں موجود ہیں, جہاں 10.1% اضافہ ہوا ہے, اور ماکا پیمنٹس جو ہیں اس میں 23% کمی آئی, جس سے ہمیں اضافی فسکل سپیس حاصل ہوا ہے. افراط زر کی بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, کہاں پہنچے ہیں. 38% ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں, جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے. ابھی میں نے تھوڑا فسکل سائڈ کی بات کی ہے,
اب میں تھوڑا سا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ دا ٹوئن اسٹرکچرل ڈیفیسٹ, دس ہیز بین دا ریئل ایشو فار پاکستان فار دا لانگسٹ ٹائم. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے, اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں, اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا, اور چونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں, وچ ونس اگین از اے ریکارڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے, جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں, اور بالکل درست بات کرتے ہیں, اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز سے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے, ہماری ریلائنس کتنی ہے, لیکن ریمیٹنسز آر اینڈ ول ریمین اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آر ایکسٹرنل بیلنسنگ پوزیشن ایز وی موو فارورڈ. اینڈ ویری گریٹفل ٹو آر پاکستانی ایمبیسڈرز, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز, کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا پی آر آئی, اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہے, وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے, کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں. جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ $180-190 ملین کا آر ڈی اے فلوز آتے تھے, مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ $322 ملین پہ گئے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہیں ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں, تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے, میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے, لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے, تو اس میں دو مین وجوہات ہیں, اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ, وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی, اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ, وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ, وہ 403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے, کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے, ہوم 10% انکریز ہوا ہے, گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے, جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ اے آئی لیڈ
اینڈ اے آئی لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا, اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, دا ینگ مین اینڈ ویمن, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard, and this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. کے ایس سی انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے in the equity market, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 آئی پی اوز مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی آئی پی او جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں, آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ انٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی آئی پی او دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹو مارکیٹس لائک یو ایس. لسٹڈ کمپنیز کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ تیسری سہ-ماہی میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے. سو ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اوور آل سورٹ آف کارپوریٹ سچویشن ان پاکستان. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے, اور میں بیفور آئی گو ٹو دا فارن انویسٹرز, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فارن انویسٹرز, لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فارن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج
کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا, اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان, جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام, انرجی, ڈیجیٹل سروسز, اسپورٹس, ٹیکنالوجی, کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون, گوگل, BYD, ارامکو, علی بابا گروپ, ایڈی پورٹس, نیسلے, رقمی, مشرق, ٹرکش پیٹرولیم, یہ حقائق ہیں. These companies have either come in investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی, جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی, اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا, تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں, اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے, 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس, اس میں سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, جو اور ہم ان کے ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. تو وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وین ایور یو ہیو اے ڈیٹ پکچر کہ آپ نے کمرشل بورنگ بھی کرنی ہے. تو صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی لیٹرل اور کمرشل ڈیٹ کے اوپر ہی آپ کا دار و مدار ہو. اور تو اس لیے اس سلسلے میں جو ہم نے 4 سال کے بعد یورو بانڈز کا کیا, ویری کمپیٹیٹیو ریٹ جس پہ ہم نے گئے, پینڈا بانڈ کا ہم نے کیا. پینڈا بانڈ کا میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وی ور مسنگ دا بوٹ. The Chinese capital markets are the second largest, second deepest capital markets in the world. ہم نے یورو بانڈ کیا, ہم نے اسلامک سکوک کیا, ہم نے 144A کیا in the US market. So from our perspective this was a real miss کہ ہم نے چائنیز کیپٹل مارکیٹ, اور یہ بات نہیں ہے کہ 2.5% پہ ہوا کہ اس کا مجموعی رقم جو ہے گارنٹیز ملا کے 3% ہو گئی. This will remain the cheapest source of capital market issuances for Pakistan. We should have done it years back. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جو ہمیں انویسٹر کانفیڈنس جو شو ہوا کہ وہاں جو چائنیز انویسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا. اب میں صرف 3-4 باتیں اور کہوں گا تاکہ ہم وی کین موو انٹو کوشچن اینڈ آنسر سیشن. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی میں نے بات کر لی ہے کہ اوور آل جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ جب ہم نے 23 میں تھے تو 75% تھا, جو پھر 25 میں 70.7%, اور اس سال 68.5%. So we are moving in the right direction in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فائنینسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی, سو ہم نے جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا, ارلی بائی بیک کیا, اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فائنینسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی. لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز.
تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے, 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے, ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ, اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی, چیئرمین ایف بی آر میں بھی اس پہ بریفنگ دی, میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. اسے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا, جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز, اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو, بیوریجز, ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا, ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو اے آئی بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی, اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولس, اور یہ سی آر ایم بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے, اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے, ریفارم جا رہی ہے, ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا, جیسے میں نے ذکر کیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, بلال صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs پرفارمنس انڈیکیٹرز, یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ جون 25 میں ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. This is what the Prime Minister monitors on a weekly or fortnightly basis. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس, یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ. تو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ, وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس ہم 80% سے شروع ہوئے تھے, اس وقت ہم 92% پہ ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنکڈ ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ, کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی, وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے, یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فائنینسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ 1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی سکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی سکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جنہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی.
تو اس میں اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے دوں کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی, وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. دا ریالٹی از وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو آن دیز فیکٹرز, لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگریس کو کیا ہے اور انشاءاللہ وی اسٹے ویری کمیٹڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس. ود دیٹ جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی. جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی جی آپ جی وہ کروں سوال سوال کروں جی. اچھا جی جی پلیز. اچھا سر, ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اور سارے جو بگ کراپس والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹریز میں اور ایگریکلچر میں, ایک تو وہ زیادہ ہے, دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. لہٰذا آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی. میں سوری میں ابھی کروا جی. کائنڈلی جی اپنا سوال جی. جی کائنڈلی. ہاں, پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں وہ یہ کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی, اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے, یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے. اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا بھی نہیں گیا, نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریکس نہیں لگا رہے ہماری جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل ان پٹس پہ؟ جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو تین بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فائنینسنگ کاسٹ زیادہ ہے, یہی تین ہے نا جی جو چیزیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فائنینسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اس سے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے. دیکھیں لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو فائنینسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا, لیکن اس پہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں, باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ. تو وہ اسکیمیں جو ہیں اس کی دو تو میں ابھی آلریڈی ذکر کر چکا ہوں. ایک تو زرخیزی ہے جو ایگریکلچر کے بارے میں ہے, اسی طرح جو میں نے ابھی ہاؤسنگ کی میں نے بات کی ہے اس میں بھی جو اینڈ ریٹ ہے وہ 10 سال کے لیے مقرر ہوگا. وہ اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو آئی تھنک فائنینسنگ جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے, بٹ مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹیکسیشن پہ میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل تک کا تھوڑا سا انتظار کر لیں, وہ کل ہم اس پہ بات کریں گے. انرجی پہ دیکھیں جتنا اور منسٹر لغاری صاحب نے لگایا ہے, انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی ہے. دیکھیں یہ تو انڈسٹری بھی مانتی ہے, یہ انڈسٹری بھی مانتی ہے کہ ان کے ریٹس جو ہیں کم ہوئے ہیں, اور اس میں بتدریج وہ فردر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں اور کوشش کی جائے, اور اس میں جو بھی انہوں نے
یا گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ایٹسٹرا, یا اب جو پریویٹائزیشن کے سلسلے میں آگے سلسلے چل رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 دن پہلے, اور میں اس میٹنگ میں تھا, کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے پریویٹائزیشن پہ اپ ڈیٹ لی تو 3 ڈسکوز کے تو ای او آئیز ایشو ہو چکے ہیں اور 2 کے فردر ای او آئیز ابھی ایشو ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اف آل گوز ویل تو 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ول بی پریویٹائزڈ بفور دا ایئر از آؤٹ, اور ان چیزوں سے بتدریج بہتر آئے گا. پھر آپ سنگل مونوپلی سے آپ ملٹی لیٹرل چیزوں پہ گئے ہیں, تو ان چیزوں پہ دیکھیں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سارے انڈسٹریز کو بھی ملتے رہے ہیں, ایگریکلچرس کو بھی ملتے رہے ہیں, تو دے ہیو پٹ دیئر ویوز فارورڈ, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر آلویز ویری کینڈیڈ ود دیئر ویوز, لیکن یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ اور سیونگز ہیں سر, یہ کسی بھی اکانومی کو فیول کرتی ہیں. آپ نے باقی ساری چیزوں کا حوالہ دیا, لیکن اٹ از ون آف دا لوئسٹ ان لاسٹ 30 to 50 ایئرس. ایک تو اس کی وجوہات بتائیں, اور دوسرا سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی موجودگی میں آپ بھی اس فنکشن میں تھے, ہم میڈیا ایز اے میڈیا پرسنز وہاں پہ تھے, کہ جہاں پہ جو جرنیل صاحب تھے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی تھی, خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکس برڈن ہے اور جو اوور آل انرجی کی کاسٹ ہے سر. دیز 2 فیکٹرز آر ریئلی کریٹنگ ہیمپرز. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ کیا برس کے اوپر اور وہ نمبرز اچیو کرنے کے اوپر آئی ایم ایف سے براڈر ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر؟ اور کوئی سوال رہ گیا اس کے بعد کوئی؟ اچھا ابھی ہے کوئی؟ اچھا ہاں, تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے انویسٹمنٹ سیونگس کی, بیکاز وی آر ہوورنگ بٹوین 14 to 15% آف جی ڈی پی, تو آپ کی بات درست ہے. سو وی ہیو ٹو, جس طرح ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی از ہوورنگ ایٹ ویئر ایور دے آر ہوورنگ, اور اوور آل وی نیڈ ٹو موو ٹو 17-18%. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ میں, اور آئی ایم شیور منسٹر پلاننگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو اٹ ان ٹو ہائی ٹینس. اس میں تو کوئی, اور اس میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں مدال صاحب, میں بڑا اس پہ میں یقین کرتا ہوں آلسو بینگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ لوکل انویسٹمنٹ آئے گی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. وی ہیو ٹو گیٹ آر لوکل انویسٹرز موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کے میں نے 2-3 آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں ویئر آئی فیل دے آر beginning to move in the right direction. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو ضرور کہوں گا, اور میں نے خود اس میں کہا کہ ٹیکسیشن ہے, انرجی ہے, فائنینسنگ ہے, لیکن اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں مہتاب صاحب. ایک تو جو ہمارا ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو کہتے تو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, بٹ دیٹ ہیز ٹو move in the right direction and in great speed. تو اس کے کئی ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں کہ کہاں کہاں ریگولیٹری ہرڈلز ہیں, اور ہم نے ان کو کیسے, بیکاز اس میں میں بڑا کلیئر ہوں, must have, nice to have, must have, must be there, nice to have کو ہمیں ریموو کر دینا چاہیے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جو ڈریپ والے بھی کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن میں 2.5-3 سال لگتے تھے, اب 2-3 ہفتے لگتے ہیں. تو سوچنے والی بات ہے نا کہ پہلے 2-3 سال کیوں لگتے تھے اور اب 2.5-3 ہفتے کیوں لگتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میڈیکل ایسوسیشن ایڈمٹ کر کے گئی ہے اور ریکگنائز کر کے گئی ہے. تو اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں ویئر وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری چیز ہے مہتاب صاحب از پالیسی کنسسٹنسی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اسی لیے یہ جو ٹیرف کی ساری ڈسکشن ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پالیسی ایک اناؤنس کریں. ٹیرف پالیسی ہم نے اناؤنس کیوں کی تاکہ را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو کاسٹ ہے وہ بتدریج نیچے آئے اور اس سے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس میں اس میں بڑھاوا آئے. یہ اوبیسلی 1 سال میں تو نہیں ہونا, لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی 1 سال ہو گیا بس دوسرے سال چھوڑ دیں پھر تیسرے سال کر لیں, وی آر ایکچولی ول بی بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ جو ہے وہ پالیسی کنسسٹنسی اینڈ ریگولیٹری گلیٹین
are going to be two critical enablers. باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے ہماری اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے جی اور مثبت بات چل رہی ہے. مدثر علی رانا. تھینک یو سر. جناب والی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس کے لیے کتنا بات چیت فائنل ہوئی ہے, منیمم ویج میں آپ کتنا اضافہ کر رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو انفلیشن آپ سیلریڈ کلاس کے لیے کتنا انکریز لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ سر کویشچن میرا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ کیونکہ آج آپ نے بات کی ہے پینڈا بانڈز ایشوئنس کی, پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ بانڈز ایشو کرنا اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے, اس پہ شرم آنا چاہیے. آج سر اسی طرح کا ورڈ تھا میرے پاس ابھی بھی آئی تھنک ریگارڈنگ ہے, تو میں آپ کو کہیں گے. اچھا, آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلاننگ نہیں ہے, اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ نہ بڑھانا فیلئر ہے. اب گورنمنٹ سر ایک کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا میرے بھائی کہ کہاں کہاں ایکسپورٹس بڑھی ہیں سر, تو وہی بات نا وہ جو پلاننگ منسٹر نے سر نہیں کہا اگر وہ کرنٹ بھی آپ فسکل نے ایئر کر کے دیا. نمبر دیکھ لیں تو آئی تھنک ایکسپورٹ ڈکلائن میں نے ذکر کیا کس کی وجہ, لیکن آپ اب بات مکمل کیجیے, بات مکمل. سر تو اب گورنمنٹ جو منسٹرز ہیں ایک دوسرے پہ بلیم کیوں کر رہے ہیں جب تھرڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ پرفارمنس بیس بات ہو, یہاں پہ بلیم گیم ہو رہی ہے. سر تھرڈ کویشچن اگر آپ اجازت دیں تو چلیں. تھینک یو سر. میں صرف پہلی بات کر دیتا ہوں, پھر میں احسن اقبال صاحب کو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو دا فلور. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بڑے بھی ہیں اور واٹن میں میرے سینئر بھی ہیں, تو آئی تھنک بینگ فرام دا سیم آلما میٹر آئی تھنک ہی ول ہیو اے ڈفرینٹ ایکسپلینیشن. لیکن میں ایک صرف آپ کو ذکر کر دوں, کیونکہ آپ نے جو پہلے سیلڈ کلاس کی بات کی ہے, تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل شام تک کا ویٹ کر لیجئے, کیونکہ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی اور کیبنٹ کی بڑی خصوصی ہدایت بھی ہے کہ کن کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کل بات سن لیجئے گا, اور اس کے بعد پرسوں ہم نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, پھر اس پہ فردر اس پہ بات چیت ہو جائے گی. باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے, اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں ہو سکے. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 دیتے ہیں کما کے. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں, یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں, یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں, یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور یہ ایک ہمارا سٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے, اس حکومت کا نہیں ہے, یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں, اور کل بھی جو این ای سی کی میٹنگ تھی اس میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ
کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں؟ ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، 38 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی، نہ قابلیت کی کمی تھی، نہ منصوبوں کی کمی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف سٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک، آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں، بنگلہ دیش، ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا، تب وہ کامیاب ہوا ہے. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے، ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے. اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے. اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاڈ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاڈ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے. یہ ایک چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے، جو نوجوانوں کا دباؤ ہے، اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن جہاں ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا دیر از گلاس ہاف فل آلسو. اینڈ اف وی ول ناٹ فوکس آن گلاس ہاف فل اینڈ وی ول آلویز بی کرائنگ اوور گلاس ہاف ایمٹی، تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان از آن ریکوری اینڈ ول موو فارورڈ. نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ذرا ہم ایک منٹ جی دیکھیں، میں آپ سے درخواست کروں گا نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، آپ آرام سے بات کیجیے. اورنگزیب صاحب میں جناب بتائیے. اچھا ذرا بہت تعامل سے، میں سید مشتبہ رضوان میرا نام ہے. جی میرا سوال آپ سے بڑا سادہ ہے، شاید آپ کی سمجھ میں سب کیا جائے گا. پہلے قوم کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی، پھر امید آن ہے نا، ہاں، پہلے جو ہے قوم کی کمر ٹوٹی، پھر امید ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں آپ کی، ویسے تو ان کی امید تو ٹوٹ ختم ہوگی نا، مگر پھر بھی انتظار میں ہیں کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں. مطلب اس حوالے سے، کس وجہ مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ یہ نہ ہو کہ میرے سوال کے بعد آپ لیوی پھر بڑھا دیں اور وہ قوم مجھے جوتے مارنا شروع کر دیں کہ آپ نے سوال کیا کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے، لنگڑیہ صاحب ادھر مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی کچھ چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ میں اس کو قابو کروں، وہ ہے سورج. آپ نے اس پہ لگا دیا ٹیکس، قوم نے سب نے سانس روک لی ہے کہ یہ لنگڑیہ صاحب کا یہ فیصلہ سننے کے بعد کہ سانس پہ کب ٹیکس لگائیں گے، تب تاکہ وہ سانس چھوڑیں. یہ ذرا تھوڑا یہ سر میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشنز تھیں وچ وی ٹیک اٹ ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ. مجھے اس میں سوال نہیں نظر آیا، لیکن آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں نا، لیکن دیکھیں اب ایک طریقے سے چلنا ہے نا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ کے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہیں
وہ کل بجٹ ہوگا, پرسوں ہم نے خود پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر انشاءاللہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ ہمارے سے وہ سوال پوچھیے گا. وزیر خزانہ آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. Minister, on this side, on the left. ہاں جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہے. اللہ کا شکر. سر آپ نے گزشتہ سال میں فورن بزنسز کی انفلوز اور آؤٹ فلوز, اس سال میں بہت زیادہ شہرت ایک کیس کو ملی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی, جو انہوں نے ہمارے پلیسمنٹس سینٹرل بینک کے پاس تھے $3.5 ارب وہ وڈرا کیا. اس کے بعد ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا میری درخواست ہوگی جی, اگر سب بھائی اور بہن اگر آئی تھنک آپ اٹینڈیو رہیں, آپ کی یہ رسپیکٹ ہے فار ادر فیلو جرنلسٹ ایز ویل, تاکہ آپ ان کا سوال بھی پوچھ لیں, سن لیں, تاکہ کوئی آپ کو پھر ریپیٹ نہ کرنا پڑے. تو میری آپ سے درخواست ہے جی کہ بات سن لی جائے. سر اس دوران میں سر آگے آ جائے جی, وہ کہہ رہے ہیں خالی کرسیاں نہیں نظر آنی چاہیے. آگے آ جائے, آپ بھی آگے آ جائے. اچھا جی. اس دوران میں یو اے ای کے حوالے سے آج بھی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی سی ایل کا سیل آؤٹ کا فیصلہ اتصالات نے کر لیا ہے, اینڈ دیٹ دے آر کوائٹلی لوکنگ اراؤنڈ فار پرسپیکٹیو بائرز. آر یو اویئر آف دس, اینڈ ہیز دیر بین اینی ادر موومنٹ آن اینی ادر front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو وار ہے, ہماری تمام تر اچھی کوششوں کے باوجود وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسیسمنٹس ہیں وہ کہیں پہ 4 سے 6 مہینے کا ہے ٹل دی اینڈ آف دا ایئر. اس کے نتیجے میں سوائے یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کے, جس پہ لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کے علاوہ کوئی کنٹینجنسی پلانز آپ کے پاس ہیں جو کہ اگلے بجٹ میں جائیں گے, وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا نمبرز بٹ جسٹ دا سیکٹرز؟ جی تھینک یو سر. تھینک یو فرحان صاحب. دیکھیے جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دے ہیو سپورٹڈ اس فار دا لانگسٹ ٹائم, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس قسم کی بائیلیٹرل سپورٹ دی. دوسرا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے فارمر بینکر اٹس اونلی responsible as a borrower when someone says at maturity کہ جی اب this money is due, then you pay that. It's as simple as that. اس کے ان کے ساتھ ایرانی بڑی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہے, اس میں ریمیٹنسز بھی ہیں. آج بھی آپ نے خود دیکھا $4.25 بلین میں سے جو یو اے کی ریمیٹنس ہے وہ $1 بلین کو تجاوز کر گئی ہے, اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وی ہیو اے very strong Pakistani diaspora working both as blue-collared workers and in the management positions. So we remain grateful to the government of UAE and all the entities there for hosting them and providing them that opportunity. لیکن اس میں فرحان صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی سی ایل تک نہیں ہے. پی ٹی سی ایل تو چلیں ایک پرانی تھی, اس کے پچھلے سال میں 2 سال میں نئی انویسٹمنٹس آئی ہیں انکلوڈنگ اے ڈی پورٹس ایٹسٹرا. تو ایز فار وی کنسرن آپ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی آپ کو کوئی آپ کی کوئی توجہ آئی ہے یا آپ کو کچھ کہا گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو سے اٹ ویری کیٹیگوریکلی دیٹ دس از ناٹ ان مائی از ناٹ آن مائی ریڈار اسکرین, نہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھی جو ہے یو اے کی گورنمنٹ کے ہم بہت مشکور ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ کی بات درست ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہم نے فرسٹ آرڈر جو اس کا امپیکٹ تھا اس کانفلکٹ کا, آئی تھنک کہ بہت اچھی طرح اس کو نیگوشیٹ کیا گیا ہے. اینڈ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو آل مائی فیلو کیبنٹ ممبرز جنہوں نے کیا. پہلے میں اور علی پرویز صاحب پہلا مہینہ ہم نے کیا, اس کے بعد پھر این سی ایم سی آ گئی جو آئی تھنک واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اس کا جو سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر امپیکٹ ہے اس کو ہم بالکل ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ ویو بھی ہے. اور اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا. اگر اپریل میں آپ دیکھیں گے تو ہماری آئل امپورٹ shot up by $1 billion, and that has come back to about $500 million
ड्यूरिंग मई के नंबर देखें इंपोर्ट के तो ये एक्चुअली कम हुआ है बिकॉज वी आर नाउ ट्राइंग टू मैनेज द इनफ्लो. पहली बात तो ये है कि यहाँ इस मुल्क में शॉर्टेज ना हो. खुदा ना खासा जिन मुल्कों का हम जिक्र करते हैं उनके साथ बेंचमार्क करते हैं, वहाँ लाइनें भी लगीं, वहाँ राइटिंग भी हुई, वहाँ शॉर्टेजेस भी हुए. तो आई थिंक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हुई है सो फार. बट योर पॉइंट अबाउट सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, उसका एक तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे आपने ऑलरेडी देख लिया है, उसके बेसिस पे आपने पॉलिसी रेट में इंक्रीज देख लिया है, तो वो तो देखें ऑलरेडी उसका आना शुरू हो गया है. सो दैट्स वन. द सेकेंड थिंग इज जो मैंने कल सेनेट में भी कहा फरहान साहब कि अल्लाह करे जो हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत मेहनत कर रही है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, DPM, अल्लाह करे ये काविशें जो हैं रंग लाएं एंड वी गेट इनटू a good place. But the reality is that the energy infrastructure has been hit and continues to be hit. तो अगर ये अल्लाह करे अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये हो भी जाता है, इसका इम्पैक्ट अगले साल रहेगा. And therefore we are taking that into account vis-a-vis our contingencies. जी बहुत शुक्रिया जी. सर थैंक यू. आपने सवाल पूछना है या मुझे कुछ बताना है? नहीं, वो बाद में बात कर लेंगे सर. इनसे तो मैं यही बात कर सकता सर वाली. सर वो मेन सवाल तो शाह जी ने कर लिया कि वो जो इन्वेस्टमेंट और वो वाला तो इशू आपने एड्रेस कर दिया बिकॉज वो तीनों टारगेट्स मिस हो गए ना. सर टैक्स इस्लाहात के ऊपर अगर किसी चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का और पूरी हुकूमत का फोकस है IMF के बाद या उससे भी ज़्यादा वो टैक्स इस्लाहात है और वीकली प्राइम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं. अभी पिछले दिनों वो एक मीटिंग हुई जिसमें गालिबन आप भी उस मीटिंग में जिसमें PM ने खुद कहा जी कि आई हैव प्लेस्ड माई बेस्ट ऑफिसर ओवर देयर, उसके बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा. पिछले 2 साल में 2200 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है और जिसमें साल भी शामिल है 1000 अरब साल से भी ज़्यादा जो आपने जून में लास्ट ईयर यहाँ बैठ के कहा था 14,130 और अभी 13,000 की बात हो रही. और आप सिर्फ 1200 अरब रुपए के लिए आपको 3 दफ़ा बजट पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि सूबों से ग्रांट चाहिए थे पैसे. आप PM का फोकस है, आप सब लोगों का फोकस है, बेस्ट ऑफिसर भी लगा दिया. आपके मॉडल में क्या फंडामेंटल फ्लॉ है कि अब हर साल 1000 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल जो वो रूटीन बनती जा रही है, उसको कैसे फिक्स करेंगे आप? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है चूंकि बेस्ट ऑफिसर, लेकिन मैं एक थोड़ा सा एक अटेम्प्ट कर लूं, उसके बाद तो आप जवाब दे दें. एक अटेम्प्ट मुझे कर लेने दें. देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चूँकि ख़ुद आप इसको बड़ा इंटेंसली कवर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, इसमें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और इसमें जो लोगों की इस्लाहात लाई गई हैं. मैं फिर अपना प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपने कल्चर चेंज करना है, वो कल्चर 1-2 साल में चेंज नहीं होता. मैं एक मुल्क का बहुत बड़ा एक इदारा चला कर आया हूँ, मुझे भी 6-7 साल लगे फॉर एग्ज़ाम्पल सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करते हुए. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट कि आप कह दें और ख़त्म हो जाए. तो उसमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सुकून उसके लिए चाहिए होता है व्हेन इट कम्स टू द पीपल एजेंडा एंड व्हेन इट कम्स टू द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोसेसेस हमने इसको जितना से जितना हम कम कर सकें. और दूसरा टेक्नोलॉजी का, मैंने आपको एग्जांपल्स ही 2 टेक्नोलॉजी की दी हैं मेरे भाई, क्योंकि ये कहाँ से आते ये जो है, बिकॉज a lot of this is in sales tax, a lot of this is theft, is collusion, is corruption. उसका तरीका ये है कि जितना आप इस चीज़ों को ऑटोमेट करते जाएं और ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करते जाएं. इंशाल्लाह कल जब ये नए टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल की बात आएगी तो ये will take us to another way. Before I give the floor to राशिद साहब, मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप 1947 से देख लीजिए और अब तक ये आपको पता होगा कि कितने सालों हीट हुआ. तो इसका भी ज़रा थोड़ा सा आप ज़रूर इस पे, आई एम श्योर यू हैव अ व्यू ऑन दिस एंड यू हैव रिसर्च ऑन, लेकिन उसको छोड़ दें. लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ हैं, शॉर्टफॉल वाली आपकी जगह वो बात है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज इट्स फैक्चुअल. आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है. 7 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन, ये कब हुआ आखिरी दफ़ा? ये भी आपने ज़रा सोचना होगा इसके बारे में कि जब हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया
اور آج جب ہم جون میں ختم کریں گے آلموسٹ ڈبلنگ دا ٹیکس بیس ان دس کنٹری, یہ بھی ذرا اس کے بارے میں ضرور سوچے گا. ناؤ دا فلور ٹو چیئرمین ایف بی آر. اجازت ہے یہ اس پہ بھی آئیں گے. ایک تو سر شہباز جتنا اچھا صحافی ہے اتنا ہی فریمنگ کا بھی ماسٹر ہے. تو میں نے ابھی نا کلاڈ سے یہ پوچھا کہ پاکستان میں ان ایکوریٹ خبر دیے بغیر سب سے اچھی فریمنگ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا شہباز رانا. پھر انہوں نے مجھے 2 ایگزامپل دی, یہ ابھی میں نے پوچھا. جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کوئی ایگزامپل بھی دو. انہوں نے کہا جون 1 2024 کو شہباز رانے کی ہیڈ لائن تھی گورنمنٹ سٹیئرز انٹو 3rd year آف اسٹیگفلیشن. اسٹیگفلیشن 2 چیزوں میں ہوتی ہے, انفلیشن کا 20-30% سے اوپر ہو جانا اور گروتھ کا بہت کم ہونا. یہ ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے. اب ساتھ 12% ایمبیشیس ٹارگٹ کا ورڈ یوز کیا. مقصد کیا تھا؟ فریمنگ. فریمنگ کیا ہو رہی تھی کہ یہ نہ اچیو ہونے والا ٹارگٹ ہے. ہوا ایکچولی کیا؟ 7% سے نیچے آ گئی اگلے سال. ایک دوسری انہوں نے سٹوری کی آئی ایم ایف کے مشن کے اوپر, اس میں ریکوریز کو انہوں نے کرپشن کے ایکویٹ کیا. آئی ایم ایف نے نہیں کہا, انہوں نے کرپشن کے ایکویٹ کیا کہ ہم نے اتنی پراپرٹیز ریکور کی ہیں جو کئی سالوں کی تھیں. انہوں نے اس کا جی ڈی پی کا لیا. انہوں نے کہا تھا جی ڈی پی لاسٹ بیکاز آف دس. ان کا نہیں, یہ کرپشن ہوئی ہے. یہ جو آدھا گلاس پورا اور آدھا گلاس فل ہے نا, اس میں کبھی کبھی پورا بھی دیکھنا چاہیے. میں اب آتا ہوں یہ جو نمبرز کی, آپ کو پتا ہے جو سب سے کنفیوزنگ بات ہے نا ایف بی آئی ٹارگٹس, وہ نامینل نمبرز, نامینل گروتھ, گروتھ ریٹ. اچھا, جو ہم ٹارگٹس مقرر کرتے ہیں وہ نامینل نمبرز میں کرتے ہیں. اب آواز آ رہی ہے؟ وہ نامینل نمبرز میں کرتے ہیں. نامینل نمبرز یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پروجیکشن کی کہ اس سال ہماری گروتھ ریٹ یہ ہوگی, اس سال ہماری انفلیشن یہ ہوگی, اس سال ہمارا ڈالر روپی کا ایکسچینج ریٹ یہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک assumption ایل ایس ایم گروتھ کی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم اپنے ٹارگٹ فکس کرتے ہیں. اگر فرض کیا گورنمنٹ بیٹر پرفارمز آن ایکسچینج ریٹ تو آپ کی امپورٹ کی ویلیو گر جائے گی, آپ کا امپورٹ سے ٹیکسز گر جائیں گے. یہ بہتر پرفارمنس کا نتیجہ ہے. اگر انفلیشن گورنمنٹ 12% مقرر کرتی ہے اور ایکچولی 6% ہوتی ہے تو گین گورنمنٹ کی بہتر پرفارمنس ہے, لیکن آپ کے سیلز ٹیکس کے ریٹرن گر جائیں گے. اگر گروتھ ریٹ پہ, گروتھ ریٹ البتہ پازیٹیو ہو تو اس کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, وہ 1-1.5% کا فرق ہوتا ہے. میں نا اس بحث کو نکالنے کے لیے میں نے اس کو ڈالر ویلیو میں دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا. او سر, یہ شہباز رانا دی وجہ تو ہو رہا ہے. اچھا سر, میں اب آپ کو بتاتا ہوں جون کر لیں, کمپلیٹ کر لیں, پھر چلیں آگے. جون 24 میں, جون 24 میں انہیں تو وہ ویسے بیسٹ افسر والی بات درست نہیں, میرے سے بہت بہتر افسر موجود ہے. جون 24 میں ہم نے جو ٹوٹل ایف بی آر نے ریونیو کلیکٹ کیا وہ 32.6 بلین ڈالر. میں ڈالر اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ تینوں فیکٹرز کو پھر کرتا ہے, کیونکہ وہ جو روپی کی ڈیپریسیشن باقی چیزوں کو. جون 25 میں یہ 41.9 بلین ڈالر. ابھی جو ہم کلوز کریں گے یہ with all the shortfall stories that Rana writes and which he'll continue to do that, and I will give him another opportunity on June 30th with all those stories. آج اس سال جون میں یہ 46.4 بلین ڈالر ہوگا, یعنی 32.6 سے 46.4 بلین ڈالر. دیکھ یہ کتنی انکریز ہے, یہ 14 بلین ڈالر کی انکریز ہے. یہ پرسنٹیج میں کیا ہے, یہ 46% انکریز ہے.
آپ اگر نامنل نمبرز میں بھی دیکھنا چاہیں جو جن کو ایکچولی فریمنگ کرتے ہیں رانا صاحب، اس میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2 سالوں میں 40% ریونیو کی گروتھ ہے. جیسے منسٹر صاحب نے کہا 3 سال پہلے ہم 7.1 ٹریلین اکٹھا کرتے تھے، اس سال 13 ٹریلین پہ ختم ہوں گے. وچ ور دوز ایئرز جب یہ ہوا. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ اس ٹیم کو جاتا ہے جو محنت کرتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو جاتا ہے جو اس کو کمپلیٹلی اون کرتے ہیں، منسٹر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے سفارش کا کلچر ہم نے ختم کیا ایف بی آر سے. ایف بی آر واز ریڈلڈ ود سفارش. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ڈی اور ای ٹائپ افسر ہیں، ان سے کچھ لوگ ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ملتے ہیں. میری عرض سنیں سر، اس کے علاوہ کچھ سیکٹرز ہیں جو افیکٹڈ ہیں، کچھ سیکٹرز ہیں جو افیکٹڈ ہے، ٹوبیکو مافیا افیکٹڈ ہے، وہ بھی لوگ فیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک نریٹو بنایا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے پاور کا بندے کو رپورٹر نہیں ہونا چاہیے، بندے کو پاور کا پلیئر نہیں ہونا چاہیے. آگے چلے جی، آگے اشرف میلکم جی، اشرف میلکم صاحب سر جی آگے چلیے جی پلیز. سر نہیں آپ کے جواب نہیں ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ میں نے بتایا $32 بلین سے $46.4 بلین ہوا ہے. سر نہیں تو آپ کا سوال شارٹ فال کے بارے میں تھا. کر لیجئے گا. آگے چلیے جی، آگے چلیے. جی سر حامد صاحب سر آگے اشرف چلیے ملکم please. بھی ہے سر، جی اشرف ملکم سر. ملکم صاحب، اشرف صاحب سر 2 سوال سر. پہلا سوال یہ ہم سر، یہی پہلا بیٹھے ہیں. سوال We are not going anywhere. سر آپ میرا آرام سے سوال ہے، سوال پوچھیے. سر میرا سوال ہے صوبوں سے فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ نے مانگی ہے جس کا جی. وجہ سے بجٹ لیٹ ہوا، جی. اس کا کوئی فائنل نمبر ہمیں دے سکتے ہیں کتنا ہوا، اور یہ ون ٹائم ہے یا فار ایور ہوگی یا کس میکنزم کے تحت یہ پیسے مرکز کو صوبوں سے ٹرانسفر ہوگے سر. دوسرا سر ایک سوال اور، وار ہم نے دیکھی انڈیا کے ساتھ بھی ہم پہ ایک ایگریشن ہوا، ایران اور امریکہ کے وار کا بھی ہم پہ امپیکٹ ہوا، افغان بارڈر کی بندش کا بھی ہوا، اس کا ہماری اکانومی کو کتنا لاس ہوا جی؟ ایران امریکہ جو چل رہا ہے سر، جو ہم پہ انڈیا کا ایگریشن ہوا اس کا، اور افغانستان کے بارڈر کا سر. میں تھوڑا سا آپ کا پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے اس کی ڈیٹیل میں کل دوں گا، اس میں پھر بجٹ کے وقت ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن وہ آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑی سی پتہ ہے، لیکن میں اس وقت اس کا جو میکنزم ہے ایٹسیٹرا وہ میں انشاءاللہ بجٹ میں اس میں بیان کروں گا. نہیں یہ اس کا ایک خاص مدت کے لیے ہوگا، یہ جو ارینجمنٹ ہوگا، اور یہ 1 سال سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک. اچھا دوسری آپ کی جو بات ہے وہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس کی بھی بات کی نا، کہ ایکسپورٹس میں ابھی بھی ذکر آ رہا تھا کہ ایکسپورٹس میں شارٹ فال ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو اس میں جو افغانستان سلسلہ ہے اس میں تقریباً ہمیں $1 بلین کا اس میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہے. اس میں ہمارے فوڈ آئٹمس بھی ہیں، اس میں ہمارا فارما بھی ہے. But all of these areas are now looking for different investment and different trade corridors, اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئی ہے. باقی جو آپ نے ریالٹی تو یہی ہے نا، جو چوتھی سماہی میں جو انفلیشن اوپر گئی ہے. دیکھیے اگر آپ اسٹیٹ بینک کا اگر آپ تخمینہ دیکھیں جو انہوں نے جنوری میں دیا تھا گروتھ کا، تو اس وقت اسٹیٹ بینک کا ویو تھا کہ اس سال وی ول اینڈ اپ، اور اسی طرح ڈاکٹر امتیاز بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہ دس ول بی ہماری گروتھ جو ہے اینی ویئر بٹوین 3.75 to 4.75. یہ ان کا جنوری میں اسٹیٹ بینک کا تخمینہ تھا. اور ٹل مارچ وی آلویز تھاٹ کہ دس ول بی نارتھ آف 4%. 4.75 ہوتا یا نہ ہوتا واز اے سیپریٹ ڈسکشن. تو یہ اس کے 2 ڈائریکٹ امپیکٹ تو آپ نے دیکھ لی ہیں. ایک تو جو انفلیشن آیا اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ گیا، اور دوسرا جو ہمارا جی ڈی پی کا نمبر ہے فل ایئر جی ڈی پی 3.7%. تو یہ اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہیں. بہت شکریہ جی. جی پلیز جی اپنا قریب کر لیجیے مائک جی، مہربانی. جو ارینجمنٹ ہوا یسٹرڈے صوبوں کے ساتھ، اس کی بات کی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب یہاں سے پشاور گئے تو انہوں نے پھر بات چیت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ این ایف سی
अगले 180 डेज में आना चाहिए। तो क्या आप एनएफसी की कार्रवाई ज़्यादा संजीदगी से शुरू करेंगे? और एक छोटा सी तासर आपको बताना चाह रहा हूँ जी, सरकारी जो पेंशन याफ्ता उनके लिए तो हर साल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लाखों ईओ बीआई के पेंशनर्स हैं वो आपके रडार पर कभी नहीं आते। उस हवाले से भी कोई पॉलिसी है आपकी? देखिए, अगर आपका जो पहला सवाल है, आई थिंक कल सुहेल आफरीदी साहब सर के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई और गुफ्तगू हुई, और जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी कि ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है कि इस वक्त जो एडिशनल रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, तो उसमें भी उन्होंने पूरा अपनी मदद का यकीन दिलाया। आई डू वांट टू पुट माय अप्रिसिएशन फॉर द प्रोविंस ऑफ केपी, और ख़ास तौर पे मुजम्मल साहब के लिए, बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी यहाँ बैठे हैं कि हमें, क्योंकि आप देखें जो फंड का प्रोग्राम चलता है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोग्राम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरे मुल्क का प्रोग्राम है। एंड आफ्टर द डेवोल्यूशन अगर प्रोविंसेस, तो सारे प्रोविंसेस हमें सपोर्ट करते हैं, इस फंड को सपोर्ट करते हैं, और इसमें आई हैव टू एक्नॉलेज द रोल दैट केपी हैज़ आल्सो प्लेड इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बाकी जो पेंशन की बात है जी, वो तो कल हम जब बात करेंगे उस पे आएगा। खलीक क्यानी डॉन जी, क्यानी साहब। ये आपका माइक ऑन, ये हमारे पास जी बाकी भी लोगों ने जाना है, 10-15 मिनट और करने और थोड़ा 10-15 मिनट, ताकि सबकी बात सुन लें। आपका जी, मैं बैठा हूँ, आप क्या मैं कर सर, आपके पिछले साल भी पूरी ये जो एंगेजमेंट्स थे उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि हम जो डिजिटाइजेशन करेंगे उससे हम बड़ा मैसिव रेवेन्यू लेंगे, और ख़ासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो जब आपने ट्रेडर्स एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी को आपने उससे निकाल दिया उस डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से फ़िलहाल, और उनके लिए एक नई एमनेस्टी, तो नहीं मैं उसको एमनेस्टी प्लस कहूँगा, कि पिछले 25 साल से आप उनको इसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसी तरह एग्जिट दे रहे हैं, तो इसका की ज़रूरत क्या है? सर आप एक बात सर मुझे कंप्लीट करना था प्लीज़। करिए। अच्छा, आप सर आपने थोड़ा सा उसको स्किप किया, मैं उधर आपकी तवज्जो लाना चाह रहा हूँ बताइए कि जो यूएई से रिमिटेंसेस थोड़ी इंक्रीज हुई हैं, उसमें एक बड़ा फोर्सफुल एक आर्गूमेंट आ रही है कि वहाँ से लोगों का एग्जिट हो रहा है, जो पाकिस्तानी है वो वापस आ रहे हैं, और उसकी वजह से ये वाला इम्पैक्ट है। तो इसके ऊपर आपने इन डिटेल कितना एक देखा है? मैं पहला जिक्र करता हूँ, देखें दोनों की हर किस्म की, जब से मैंने और बिलाल कियानी साहब ने, और इसमें हामिद सबर साहब से हैं, उन्होंने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया, क्योंकि एक साइड पे तो ये आता है कि आप टैक्स की वसत उसमें नहीं ला रहे, यू आर गोइंग बैक एंड यू कंटिन्यू टू गो बैक टू द सेम फॉर मोर। सैलिड क्लॉथ है, जो आपका कोडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो अब जहां हमने शुरुआत की उस पर भी आ रहा है कि जी आपने कैसे शुरुआत कर दी। अब देखिए 35 से 40 लाख ये छोटे दुकानदार हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट द टीयर 1 रिटेलर्स, वहाँ पॉस मशीन भी है, सारा उनका सिलसिला वही चलेगा जो है, और इसमें हमने जो खोखे वाले हैं, जो हैं रेडी चलाते हैं, उनको भी निकाला है। तो वी हैड टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और इस वक्त आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि ये भी एक तनकीद आती है कि आपने वो भी स्कीम शुरू की, वो भी स्कीम शुरू की, वो भी नाकाम हुई, ये भी नाकाम हुई। 2016 से ये सिलसिला चल रहा है। तो अब एक चीज़ एक मुशावरत से और इस व्यू से आगे हम लेकर चले हैं कि हम इनको पहले फैसिलिटेशन देकर ये जी इनको दें जी, सबको आप ये दें। तो वी आर टेकिंग अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अच्छा जी, तो अब यूएई वाला जो आपका सवाल है ना, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स नॉट कोई ऐसी चीज़ हो, जो मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ हैं, आप उनसे ज़रूर आप राब्ता कर लीजिए चौधरी सालिक साहब से,
کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ نمبرز دے سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے, کتنے لوگ گئے, کتنے لوگ نکالے گئے, کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں. یہ تو وہ آپ کو بیان کر سکتے ہیں. آل آئی کین ٹیل یو کہ مجھے اس وقت ایسا کوئی ایگزوڈس نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس اکانومی نے آگے بڑھنا بھی ہے, اس اکانومی نے آگے چلنا بھی ہے پوسٹ کانفلکٹ. And a lot of our diaspora are actually in essential services. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے کل essential services جو ہے وہ ختم کر دینی ہے. لیکن اس کا جو اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو آئی تھنک چودھری سالک صاحب از دا بیسٹ پرسن کہ آپ ان سے ضرور اس پہ بات کر لیجیے. جی آگے چلیے. جی ارشاد انصاری ایکسپریس. سر میرا آپ سے نا دو چیزیں چھوٹی پوچھنی. ایک تو سر آپ نے پچھلی مرتبہ جب یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سے کویسچن ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی, ہر ایک کو ٹیکس میں اپنی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی. آپ کے پاس ٹیکس کے فگر ہیں, آپ نے گروتھ کا بھی بتایا, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو یہ ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا اس میں کنٹریبیوشن ان طبقات کی, اشرافیہ کی, بڑے لوگوں کی کتنی ہے, طاقتور لوگوں کی. دوسرا یہ کہ آپ نے دبنگ آفیسر بھی لگایا, کریڈیبل بھی ہے, ایف بی آر میں سب کچھ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوری ٹیم کے ساتھ ہمیں ایف بی آر میں بھی بریفنگ دی تھی کہ سی ایف اوز کو ہم پکڑیں گے, اتنے بلینز آف روپیز کے ہم نے اسکیم پکڑ لیے ہیں, سب کچھ کیا. کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو آپ سے بھی بڑھ کے ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بھی اس کو فوکس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو پاتا, اس طرح ریکوری نہیں ہو پاتی؟ اس کی اگر ڈیٹیل ہے تو بتا دیں. لاسٹ سر جی آپ کا یہ اکنامک سروے ہے, یہ الائن نہیں کرتا کچھ چیزوں میں زمینی حقائق سے. اس میں آپ نے یہ دیا ہوا ہے کہ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے روزی پکچر پیش کی ہے کہ اگر یہ روزی پکچر ہے تو ان امپلائمنٹ کیوں بڑھی ہے, اور اتنی روزی پکچر ہے تو آن گراؤنڈ جو لوگوں کی زندگی ہیں اس پہ اس کا امپیکٹ اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو ہے کہ دیکھیں, میں دوبارہ کہوں گا, اس لیے ہم نے وہ آپ کو شیٹ بھی دے دی ہے. اس شیٹ کے اوپر ان ایڈیشن ٹو دا اکنامک سروے اگر آپ کہیں بھی کہیں کہ جو اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ حقائق ہیں, فیکٹس ہیں, اس فیکٹس کے ساتھ آپ دوز آر فیکٹس. تو ابھی بھی بات کر کے گئے ہیں پلاننگ منسٹر بھی, ہاف گلاس فل ہاف گلاس ایمٹی. یہ آپ کا پریروگیٹو ہے سر, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے, یہ آپ کا ویو ہو سکتا ہے, اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جی. اور دوسرا جو ہے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ, میں نے تو آپ کو دو بڑی اسپیسیفک ایگزامپلز دی ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں کیسے ہیلپ کیا ہے. اور باقی بجٹ کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو ایک بہت مفصل دیں گے. بیکاز میں نے ابھی کچھ سیکٹرز کا ذکر کیا, میں نے ذکر کیا سیمنٹ اور جو شوگر ہے, وہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے ٹوبیکو پہ کیا ایکشن ہوا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ وہاں ہو, اور یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہاں کیا ایکشن ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہم باقی سیکٹرز ہیں, بیوریجز ہیں ایٹسٹرا, آپ فکر نہ کریں, جہاں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں نا, تو وی آر ویری کلیئر کہ کوئی اس میں سیکرڈ کاؤز نہیں ہے. تو یہ آپ کو بالکل بتائیں گے اور آپ کی تسلی کروائیں گے. اگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی پھر ہم آپ کو اور فردر ڈیٹیلز دیں گے, آپ اس کے بارے میں فکر نہ کیجیے گا. جی جی کو چیئر کرتی ہے. آپ نے بتایا کہ کمپنیز جو پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں, لیکن ہمارے پاس سرمایہ کاری کی فگر کوئی نہیں آئی کہ وہ آیا لانگ ٹرم جس کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے. اور دوسرا میرا یہ, آپ نے کہا کہ 1 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں فری لانسرز, ان کی پاس کوئی نہ لیبر لاز کی نہ ڈبل ٹیکسیشن کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اس کے کچھ آپ کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے وہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں آئے
अवेलेबल होगी ऑनलाइन, डोंट वेबसाइट पे भी डाल वेबसाइट सर ये मेरे साथ बैठे मौसम साहब अरज है हुजूर के आएगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन लग गई, ऑनलाइन वर्जन में अपलोड हो एक मिनट कर इसकी कंपाइलेशन में दोस्तों जी शहबाज साहब जवाब दो। मैं बता देता हूँ थोड़ी इसकी एक तो मेरी आपसे एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको किसी ऑर्डर से लेकर चले। जो साथ बात हो रही है आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक सबके आप जब तक नहीं थकते मैं भी नहीं थकता। मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तसल्ली करें, आपके सवाल के जवाब दिए हम आज आप फिक्र ना करें जी। आपका जी हाँ, बाजवा साहब के आपके दो सवाल थे। एक तो आपका देखें इन्वेस्टमेंट का सवाल है। देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट का मैंने कहा कि लोकल इन्वेस्टमेंट से बातचीत शुरू होगी। जहाँ तक एफडीआई का ताल्लुक है वो तो नंबर्स आपके सामने हैं, मैंने तो नहीं उसको बात करनी जिस पे बात आ रही है कि जी इतना ये कम हुआ है एट्सेट्रा। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने अभी लोकल इन्वेस्टमेंट आपको प्राइवेटाइजेशन की बात की है और मैंने अभी ये 5G स्पेक्ट्रम की बात की है। ये सारे वो नंबर्स हैं कि टोटल बिड पीआईए के लिए 2 कंसोर्शियम से $1.2 बिलियन की आई। जो ये 5G स्पेक्ट्रम है ये $500 मिलियन आया। तो ये अब लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, द फॉरेन विल फॉलो। ये तो पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? फ्रीलांसर्स का देखिए, फ्रीलांसर्स को हमने ये मैं इनके सवाल से भी जोड़ रहा हूं जिन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट की बात की है। अंसारी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम देना, इकोसिस्टम देना। वी हैव द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन बढ़ती रहे, इनको अपस्किल करते रहे, रीस्किल करते रहे, नंबर 1। नंबर 2, द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। हमें जो सारी बातें अभी की गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आपकी ये तकालीफ है उनको हम कैसे कंप्लीट, गवर्नमेंट जो है वो ये इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर हमारा हमसाया मुल्क देख लें आप थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी डिस्कशन होती है कि वहाँ तो ग्रोथ 8% से ऊपर रही है ना, वहाँ क्या तनकीद हो रही है, क्या तनकीद हो रही है? जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ। बिकॉज जैसे जैसे आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप एआई लेड डिस्कशन में जाएंगे, हमें अपने बच्चे और बच्चियों को उस साइड पे अपस्किल और रीस्किल करना है। ये जो आपके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि जी इतना हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, दैट पैराडाइम इज गॉन। मैं अपने बच्चे बच्चियों से भी बात करता हूँ और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेफ्यूज़ और नीसे से भी बात करता हूँ। ये और अभी आप अमेरिका में देखें, एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। ये अभी इन्होंने माशाल्लाह क्लाउड की जो बात की है, एंट्री लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, ना लॉ फर्म्स में ज़रूरत है, ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज़रूरत है, ना कहीं और जगह ज़रूरत है। द ग्रेजुएट्स इन द US राइट नाउ आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज द एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना नए पैराडाइम के बारे में सोचना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। और हमारा काम ये है, जो शाजा जो मिनिस्टर आईटी हैं इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, दैट्स वेयर वी आर गोइंग। सर आप पहले बात कर लें, आप नाराज हुए हैं, इनको दें ताकि नाराजगी तो हम कम करें। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। नहीं, आपके पास भी आ रहा हूँ। शकील अहमद आइए जी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप तीसरा बजट अपना पेश करने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं ऑन है मेरा हाल।
अच्छा सर, ये बताएं कि आपका राइट है, आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो डाउन गए हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, $2 बिलियन से $1.4 बिलियन पे आ गई, जो अभी तक नंबर आए हैं, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स आपकी कोई 5.5-6% नीचे गई हैं। अच्छा। इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो नीचे गए हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे। 2 का बताएं ना, बाकी भी बता दें। बाकी भी बता देते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस जरूर करें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना। और दूसरा ये बताइए कि आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे है, आपने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये जरा बता दीजिएगा। ठीक, चलें। हो गया जी सर। अच्छा ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स का तो मैंने खुद जिक्र कर दिया और आपको बता दिया कि वहाँ कहाँ और किस वजह से वो रिडक्शन हुई है, विच इज़ एसेंशली द फूड सेक्टर। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कहाँ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कहना कि जी हम ये हैं वो हैं, तो फूड सेक्टर में मैंने आपको 2 बड़ी क्लियर चीज़ें बताई कि $1.1 बिलियन टू डेट इज़ राइस, और $400 मिलियन उसका शुगर का था, विच इज़ 1, सो दैट्स $1.5 बिलियन इन वन गो। ठीक है जी। और बाकी किसी जगह बड़ी होंगी तो ये अब तकरीबन उसी जगह पे आ रहा है ना, $30 बिलियन के करीब। तो इस वक्त मैं आपको ओवरऑल एक बता भी देता हूँ कि इस वक्त जो इस साल का जो करंट अकाउंट है, हम तकरीबन कहाँ उसको कंप्लीट करेंगे, तो तकरीबन $30 बिलियन। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स, दिस इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इम्पोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। तो वी विल बी, और आईटी सर्विसेज में बिकॉज आईटी एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंशाल्लाह टच अराउंड $4.5 बिलियन, तो आई थिंक आवर करंट अकाउंट इज गोइंग टू रिमेन वेल विद इन द टारगेटेड नंबर एंड व्हाट वी हैव एडवाइज्ड। तो पहले 9 महीने में तो आपको पता है कि करंट अकाउंट सरप्लस में था, फिर अप्रैल में उसमें आया बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस विच वेंट अप। तो एक तो आपकी ये बात है। दूसरा ये है कि आपकी बात, मैं एम्प्लॉयमेंट पे इसीलिए मैंने दोबारा उनके पास गया हूँ, उनकी बात दुरुस्त थी, आपने उसको दोहराया है कि जी एम्प्लॉयमेंट उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी किया तो अच्छी बात है, खुद जो अगर हम बात कर लें बजाय इसके कि आप तनकीद करें, हम कुछ चीज़ों को इदराक भी तो करना चाहिए ना कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो मुनासिब जा रही हैं, ठीक सिमत में जा रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू वर्क ऑन। तो ही इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही सेड, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कोई चीज़ एक्नॉलेज ही ना करें तो फिर उसके ऊपर आप आगे कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दे दें मेरे भाई, कल हम बजट पेश करेंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड कि हम इंडस्ट्री को और बाकी जगहों को हम कैसे एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन को हम कैसे हेल्प करें उसको बढ़ावा देने के लिए। तो परसों हमारी दोबारा बात हो जाएगी। हो सकता है आप कहें जी मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ, दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट। जी आप इनके मैं बात सुनना चाहता हूँ जी, वो सारे मेरे भाई सारे कोई नाराज ना हो। हाँ जी आप बताइए जी। ये थोड़ा सा जी इसको ऑन कर लीजिए। जी असगर अली मुबारक। सर जिस तरह के आपने 25 नकात तकाबली जायजे में पेश किए हैं, इससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि अवाम दोस्त बजट आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम आगे देखें तो जीडीपी के अंदर जो तेज़ी लाने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए क्या मुराद जो है वो आगे पेश करना चाह रहे हैं। देखिए वो तो कल देखिए मैं आप सब लोग जो हैं ये मैं जी अब आखिरी 5 मिनट हैं, अगर उसमें किसी और में हो। अच्छा नहीं देखें वी हैव टू गो टू द लेडीज। आई विल नॉट गो, वी विल नॉट गो विदाउट टॉकिंग टू देम। 1 मिनट सर, मैं इनका जवाब तो दे दूं मैं, मुझे अगर इजाज़त दे। आपने जो अभी जिक्र किया कल, ज़रा उसमें बजट आ लेने दें, बिकॉज आपने यही बात की ना ग्रोथ की। देखें हमें ग्रोथ, हर एक को ग्रोथ चाहिए,
اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے 4 سال پہلے بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا. گروتھ لانا بہت 3 مہینے میں 4 مہینے میں جو آپ گروتھ نمبر کہیں گے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو پمپ لیکوڈیٹی ان ٹو دا سسٹم. امپورٹ بڑھیں گی آپ کی. ابھی بھی جو آپ کی امپورٹ کچھ بڑھی ہیں, ایک تو پیٹرولیم سے بڑھی ہیں, دوسرا جو آپ کا ایل ایس ایم کا انکریز ہوا ہے. کچھ امپورٹ تو ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کہیں سے کنزمپشن کے لیے. تقریباً $1 بلین کی جو امپورٹ بڑھی ہے وہ مشینری کی وجہ سے بڑھی ہے. دیٹ از ایکچولی گڈ نیوز فار پاکستان, کیونکہ اگر کوئی مشینری منگوا رہا ہے ویدر از ٹیکسٹائل فار اینی ادر مینوفیکچرنگ, تو اس نے اس کو کہیں کھپت کرنا ہے, اس کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے ایکسپینڈ اپنی فیکٹری کو کیسے کرنا ہے. تو دیٹس گڈ نیوز. بٹ آور پرابلم از بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈپینڈنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم کہ جیسے یہ جاتا ہے اوپر, اف اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول, ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے, اور پھر ہم واپس گو ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, جس پہ آپ سب پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ واپس کیوں گئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں تاکہ یہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکلیں. جی بتائیے جی. جی جی بتائیے جی. سر یہ کوشچن ہے کہ آپ نے 2 سال سے رائٹ سائزنگ کے اوپر کام کیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو رائٹ سائزنگ کے حوالے سے جو آپ نے ادارے بھی بند کیے ہیں اس میں 2 سالوں میں اور اس سال کتنی ہوئی ہے, ایک تو یہ. دوسرا میرا راشد لنگڑیا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ابھی نا ہم اس کو مختصر کریں گے. جی جی, پھر ہم آپ کے پاس پرسوں حاضر ہونا ہے. ایگزیمپشنز کے حوالے سے کہ کتنی ایگزیمپشنز دی گئی سر. میں ایکچولی بڑی مدوانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جا کے بجٹ کی تیاری کر دی ہے, تو اس لیے ہم نے پھر پرسوں حاضر ہونا ہے. جی سر, میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جی جی. ڈن. جی سوالات سر ہم پرسوں لے لیں گے. آپ کا یہ تھا کہ ہم نے 3 اداروں کو جو بند کیا ہے, اس میں پاسکو ہے, اس میں یوٹیلیٹی سروسز کارپوریشن ہے, اس میں پی ڈبلیو ڈی. یہ 3 ادارے بند ہوئے ہیں. اب اس میں آپ کو بڑا کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کی رائٹ سائزنگ میں وی ہیو پیڈ دا سیورنس پیکیجز جو سارا بنتا تھا. دیکھیے آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. It's not a question of the number of people who were employed there and their salaries. That, quite frankly, is a very small portion. اصل ایشو ہمارا یہ رہا ہے, اگر یوٹیلیٹی سروس کارپوریشن کو آپ اٹھا لیں کہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں, سبسڈیز go into billions and those billions are siphoned off in corruption. That is the real cost to the exchequer. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہ کیوں بند کرتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم ڈیجیٹل اس کو آگے لے جا رہے ہیں ڈسبرسمنٹ میں ایٹسیٹرا. دیکھیں جی, 1-2 اور سوال. آواز آ رہی ہے؟ آپ بولتے ہی بولیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. اوکے, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے جنوری میں ہماری گروتھ کم ہوئی بیکاز آف دا امپورٹڈ کرائسس آف ایران وار اور مڈل ایسٹ میں. ایبسولوٹ ٹرم میں کچھ آپ انداز اینڈ آف دا ایئر ہے کہ اس وقت ہمیں جی ڈی پی کا کتنا لاس ہوا ہے. ایک اور چیز, لاسٹ چیز, ایٹ دا سیم ٹائم ریمیٹنسز کو آپ نے کور اسٹرینتھ لکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں. سیکنڈ کا کیا ہے؟ ریمیٹنسز کو آپ نے ریمیٹنسز کو کور اسٹرینتھ لکھا ہے. ٹھیک ہے, اس سچویشن میں جبکہ وار ابھی تک جاری ہے اور مڈل ایسٹ ہمارا ہوم بیسڈ ہے ریمیٹنسز کا, تو آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال ریمیٹنسز پھر بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں, میں نے اگلے سال کی تو ریمیٹنس کی کوئی آپ سے بات ہی نہیں کی ہے. نہیں, میں نے تو اس سال کی بات کی ہے کہ کہاں وی ایکسپیکٹ ٹو کلوز دا ریمیٹنسز وچ ول بی اینی ویئر بٹوین $41 to $42 بلین. ہو سکتا ہے. اب جی ڈی پی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اس میں سے, لیکن ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ دس دا لارجسٹ سائز آف $450 بلین. تو آپ اس میں دیکھ لیں گی جو اس سال کا حجم ہے وہ $450 بلین ہے جی ڈی پی کا, وچ از دا ہائیسٹ ایور ان دا کنٹریز ہسٹری. آپ کا جی بہت شکریہ جی.
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے 2025-26 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے